اسلام میں مذہب کے نام پر قتل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 6 میں واضح بیان فرماتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ یہ اسلام کا بنیادی سبق ہے کہ ہر شخص اپنا مذہب خود اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی حق ہے جس میں کسی بھی شخص کی یا حکومت کی اجازت نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی حکومت منع کر سکتی ہے، نہ یہ کہ مذہب کے بارے میں کوئی رائے دے سکتی ہے کہ آپ یہ مذہب اختیار کریں اور یہ والا مذہب اختیار نہ کریں۔ یہ بنیادی مساوات کا وہ پہلا سبق ہے جسے انگلش میں ہیومن رائٹس کہتے ہیں، ایکول ہیومن رائٹس، اور اردو میں اس کو مساوی انسانی حقوق کہتے ہیں۔ اس کا احترام کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ احترام کرتی ہیں ہر مذہب کا، اور جتنے کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ دوسرے کا مذہب یا دوسرے کے بارے میں زیادہ احترام دینا یا دوسرے کے مذہب کو احترام دینا نہیں چاہتے۔ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو تمام اختلافات مٹا کر ایک جھنڈے کے نیچے آنا چاہیے۔ مسلمانوں کو شیطان نے 72 فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ایک جھنڈے کے نیچے آنے ہی نہیں دیتا۔ یوں دیکھا جائے تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں قوموں کو ٹکراؤں گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تو شیطان تو اس لحاظ سے جیت گیا کہ مسلمانوں کے اس نے کافی سارے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور مسلمان 72 فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور ان 72 فرقوں کو کامیابی صرف اسی وقت ملے گی جب وہ سب مل کر ایک جھنڈے تلے آئیں گے۔ آئیے سورۃ الکافرون کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ۔ سورۃ الکافرون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش نہیں کرتا، اور نہ تم ان کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ سورۃ الکافرون کے بارے میں کچھ اسلامی روایت آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے، ابن وائل کی اسلامی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت قریش قبیلے کے بعض کافر سرداروں ولید ابن مقریہ، حارث بن قیس، امیہ بن الخلف وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کافر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عقیدے کی پیروی کریں اور ہم آپ کی پیروی کریں گے، اور ہم آپ کو اپنی تمام تر مراعات سے نوازیں گے، آپ بھی ہمیں نوازیے گا۔ 1 سال کے لیے آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں، اگلے سال ہم آپ کے خداؤں کی پوجا کریں گے۔ اگر آپ کا اعتقاد بہتر ہو تو آپ اس کے ساتھ لطف اٹھائیے، اگر ہمارا اعتقاد بہتر ہو تو آپ اس کے ساتھ لطف اٹھائیے۔ تو نبی کریم ناراض ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کا مقابلہ کروں یا شرک کروں، یعنی اللہ کی ذات سے شرک کرنا میں نہیں کر سکتا، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا میں نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے یہ صورت نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے، قریش کے متعدد سردار وہاں موجود تھے، وہ ان کے سامنے یہ صورت مکمل طور پر تلاوت کر رہے تھے۔ جب کفار نے یہ صورت سن لی تو بالکل نا امید ہو گئے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بت پرستوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اس صورت کی آیات اسی موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور مسلمانوں کو سمجھاتی ہیں کہ ہر انسان مکمل آزاد ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے۔ بہت سارے مفسرین نے واضح طور پر کہا ہے، یہاں کافرون اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور کفار کو علیحدہ کر کے دکھایا جا سکے اور سمجھایا جا سکے۔ شاید ان کی یہ کہنے کی وجہ
وحی کے موقع پر مذکور معاملہ کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آخر کار مکہ کے بہت سے بت پرستوں نے اسلام پر یقین بھی کر لیا تھا۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بت پرستوں نے کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کیا۔ وہ قرآن کی واضح آیات کے مطابق اگر ان سے آسمان و زمین کے خالق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہی ہے، یعنی کفار یہ جانتے تھے اور مانتے بھی تھے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین بنائی ہے، مگر وہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو مانتے تھے کہ یہ ان کی سفارش کریں گے، وہ اس لیے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ تکرار مشرکین کو مایوس کرنے اور اسلام کے طریقوں کو ان کے طریقوں سے ممتاز کرنے اور توحید اور شرک کے مابین ملی بھگت کے ناممکن منطقی استدلال کے لیے ہے۔ دوسرے لفظوں میں، چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی طرف دعوت دینے پر اصرار کیا اور اس کو دہرایا، لہذا قرآن ان کی تجویز سے انکار کو دہراتا ہے تاکہ بالکل ہر بات واضح ہو جائے۔ یہی دہرانے کا عمل اصل مقصد ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تکرار اس وجہ سے ہے کہ ایک حال سے مراد ہے، دوسرا مستقبل سے مراد ہے، یعنی میں کبھی بھی اس کی پوجا نہیں کرتا ہوں یا کروں گا جس کی تم پوجا کرتے ہو یا کرو گے، نہ حال میں اور نہ ہی مستقبل میں۔ ہمارا مکمل ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ قرآن مجید ماضی، حال اور مستقبل میں اسی طرح قابل اعتماد تھا، اسی طرح قابل اعتماد ہے اور اسی طرح قابل اعتماد رہے گا، جس وجہ سے یہ تکرار قرآن مجید میں آئی ہے۔ ایک اس کی تفسیر یوں بھی کی جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلی تکرار میں پوجا کیے جانے والے فرقے کا بیان کیا گیا ہے اور دوسرا عبادت میں فرق سے مراد ہے، یعنی نہ تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ ہی میری عبادت تمہاری عبادت کی طرح ہے، کیونکہ میرا عقیدہ کسی اور محرک سے پاک ہے، خالص اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مورتیوں کی عبادت آپ کے آبائی رواج میں شامل ہے، اور چونکہ آپ لوگ کفار ہیں لہٰذا یہ رواج چلا آ رہا ہے آپ لوگوں کا۔ معاشرتی اعتقاد یا تقلیدی جبلت پر مبنی ہونا یہ آپ لوگوں کا آبائی اور کفار کا ایک پرانا طریقہ رہا ہے، لیکن میری عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بعض اوقات اس سورت کی آخری آیت جو کہتی ہے آپ کے لیے آپ کی راہ، میرے لیے میری راہ، یعنی میرا مذہب میرے لیے، تمہارا مذہب تمہارے لیے، یہ جو چھٹی آیت ہے سورۃ الکافرون کی، یہ امن عام کا پیغام تصور کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ آیت سمجھ لیتا ہے اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اپنا مذہب جو چاہے رکھ سکتا ہے، اس میں کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ اور اس چھٹی آیت کے انداز سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے، اس کے لہجے سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک انتباہ ہے، یعنی آپ کا دین آپ کا ہو اور میرا دین میرا ہو، جو مہلک انجام آپ کا ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ جلد نظر آ جائے گا۔ یعنی یہ قرآن مجید کا ایک ہدایت دینے کا عظیم طریقہ ہے کہ آپ غور سے اپنے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل فرمائیں۔ اندھی تقلید کبھی بھی آپ کو ترقی نہیں دے سکتی، لیکن جب آپ دوسرے شخص کو مکمل آزاد سمجھتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی آزادی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور کسی قسم کا ارادہ اس میں جبر کا شامل نہ کریں، نہ آپ کی طرف ہو نہ دوسرے شخص کی طرف ہو۔ اس کا دین صرف اس شخص کا ہے، آپ کا دین آپ کا ذاتی فعل ہے، وہ صرف آپ کا ہے، اس میں کسی کی بھی زبردستی شامل نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں قرآن مجید فرماتا ہے، اور جب کفار سے بیکار باتیں سنتے ہیں مسلمان لوگ تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو ہر شکل میں شرک کی مذمت کرتی ہیں۔ آیات نے اسے بدترین چیز قرار دیا ہے اور ناقابل معافی گناہ سمجھا ہے، یعنی شرک ناقابل معافی ہے۔ اس صورت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت میں ایک بیان ہے کہ توحید اور شرک
دو الگ الگ طریقے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان کی ایک دوسرے میں کوئی مماثلت بھی نہیں ہے۔ توحید انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، لیکن شرک اس کو اللہ سے بہت دور لے جاتا ہے۔ توحید انسان کو مادیت سے بالا تر لے جاتی ہے اور اسے ابدی دنیا میں اللہ کے لامحدود وجود میں شامل کرتی ہے، لیکن مشرکیت انسان کو مادیت کی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اس کو محدود، کمزور، تباہ کن مخلوق میں شامل کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام عظیم انبیاء نے صرف مشرکیت یا شرک کا مقابلہ کیا، بلکہ ان کا پہلا اور سب سے بڑا فرض بھی اس کے خلاف لڑنا تھا۔ اب ان سب لوگوں کے لیے جو حق کی تلاش کرتے ہیں اور اس دین کے علماء اور مبلغین کو بھی اسی طرح چلنا چاہیے اور شرک سے انہیں اپنی لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے اور کسی بھی شرک اور عداوت سے نفرت کرنا چاہیے۔ مشرکین کے ساتھ ملی بھگت سے دور رہنا چاہیے۔ یہی اسلام کا صحیح طریقہ ہے۔ خود علامہ اقبال کا سارا کلام اسلام سے محبت پر ہے، اور وہ ہر انسان کو اسی طرح کے ایمان افروز درس دیتے رہتے ہیں، سبق دیتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یعنی یہ سورۃ الکافرون کی 6 آیت کا زبردست ترجمہ ہے اور علامہ اقبال کی علمی اور اسلامی تعلیمات کی پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اپنے زندگی کے فلسفے پر مکمل اعتماد ہونا یہی آپ کا پختہ انسان اور ایمان والا آدمی بننے کے لیے کافی ہے۔ یا کم از کم اقبال کی نظر میں جب آپ اپنی رائے پر قائم ہو جاتے ہیں تو آپ پکے انسان بن جاتے ہیں۔ یعنی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اپنا تو بن جا۔ میں مسلمان بنا رہا ہوں، تو کافر بننا چاہتا ہے بن جا، لیکن اپنی ایک خود مختاری تو بنا لیتا ہے، ایک اپنا خودی کا فلسفہ تو بنا لیتا ہے۔ یعنی آپ بالکل خود مختار ہو جاتے ہیں اپنا مذہب اختیار کرنے کے لیے، جس طرح دوسرا شخص بھی اپنی مرضی سے آزاد ہوتا ہے، وہ جو چاہے اپنا مذہب رکھے۔ یعنی ایک طرف تو یہ شعر آپ کو مکمل ایکول ہیومن رائٹ سکھاتا ہے، یعنی مساوی انسانی حقوق سکھاتا ہے، اور دوسری طرف یہ آپ کی خودی کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ آپ اپنی مرضی اور آزادی سے جو مذہب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، جس میں کسی شخص یا حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ سورۃ الکافرون کا اتنا زبردست سبق جو سمجھ جائے اور اوپر سے علامہ اقبال کا یہ شعر بھی سمجھ جائے تو وہ لازماً یہ سیکھ جاتا ہے کہ انسان تمام برابر ہیں اور ہر ایک کا احترام برابر ہے۔ کسی پر آپ اپنا مذہب زبردستی نہیں ٹھوس سکتے، تو آپ کیسے اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر دوسرے شخص کو قتل کر سکتے ہیں؟ یہ تو دہشت گردی ہے۔ دوسرے کے مذہب سے نفرت کرنا، اسے ذلیل سمجھنا، اس کو کمزور سمجھنا، یہ تو اسلام نہیں سکھاتا۔ یہ قطعاً نیگیٹو کہلاتا ہے، یا وہ منفی شخصیت کہلائے گا جو دوسرے شخص کو برداشت نہ کر پائے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے، تو یہ غیر اسلامی فعل کہلائے گا۔ اور یہ قتل تو لوگ فنڈ لینے کے لیے کرتے ہیں، یہ صرف ایک ہمارا نام ہے جو بدنام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے، اوپر سے دوسرے مذہب کو آپ مساوی حقوق نہیں دیتے، تیسرے مسلمان 50% بے روزگار بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں مسلمانوں کو مزید گمراہ کرتی ہیں۔ لہٰذا جو شخص بھی مذہب کا لباس اوڑھ کر آپ کو فنڈنگ کے لیے بلاتا ہے تو اس کو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ آپ دوسرے مذاہب کو کمتر نہ سمجھیں۔ آپ سمجھ لیں جو بھی اسلام کا نام غلطی سے استعمال کر رہا ہے اور اسلام کا نام صرف فنڈ لینے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ بذات خود ایک غیر انسانی فعل کر رہا ہے، لوگوں کو دہشت گردی پہ اکسا رہا ہے اور لوگوں کو خراب کر رہا ہے، وہ اسلام سے دور لے جا رہا ہے۔ اس پیغام کو اوروں کو بھی سمجھائیں اور ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں۔ شکریہ۔